صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، تو سیرت کو بھی جاننا اور سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ غزوہ بدر، جسے قرآن نے خود یوم الفرقان کہا ہے، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا غزوہ اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن، اور قرآن کی صفات میں سے بھی ایک صفت فرقان ہے۔ تو قرآن، رمضان اور غزوہ بدر، ان دونوں کی بہت سی اٹیچمنٹس ہیں آپس میں، جن کو ہم نے غزوہ بدر کے لیسنز میں سمجھنا اور جاننا ہے۔ آج ہم اپنی کلاس میدان بدر کے حوالے سے، کہ میدان بدر میں کیا کیا کچھ ہوا تھا اور کیا مومنٹس جو ہیں میدان بدر میں ہوئی، اور کس طرح اللہ رب العالمین کی مدد آئی، اور میدان بدر میں مشرکین کی کیفیت کیا تھی، ان سب کے بارے میں آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ گزشتہ کلاس میں ہماری کلاس کا اختتام یہاں تک ہوا تھا کہ مشرکین مکہ بھی میدان بدر میں پہنچ چکے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی میدان بدر میں پہنچ چکے تھے۔ ابھی تک یہ دونوں فوجیں آمنے سامنے نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین سے اوٹ میں ایک گھاٹی تھی، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ٹھہرے ہوئے تھے، اور نیکسٹ ڈے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے جو ہے وہ آنا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں رک کے رات گزاری۔ اب اس رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ اللہ کے سامنے رو رو کر دعا کی، اور آپ کی دعا کی کیفیت یہ تھی کہ احادیث صحیحہ کے اندر یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دعا اس کیفیت میں کی کہ آپ کے ساتھ اس وقت جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور آپ اتنا کھڑے ہوئے رو رہے تھے کہ آپ کے کندھوں کے اوپر، شولڈرز کے اوپر کپ کپی جو ہے وہ طاری ہوئی، اور آپ کے کندھوں پہ جو چادر رکھی ہوئی تھی وہ گر گئی۔ اور یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے مدد کے حصول کے لیے کی۔ اب میدان بدر کے اندر، غزوہ بدر کے اندر اللہ کی نصرت و مدد کا نزول شروع ہوتا ہے۔ اس نزول میں سب سے پہلا جو اللہ کی مدد کا مظاہرہ ہوا وہ سورہ انفال آیت نمبر 11۔ جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کے سامنے، اپنے لشکر کو مشرکین کے لشکر کے سامنے نہیں لے کے آئے۔ اوٹ میں پہاڑی کے پیچھے میدان بدر کی دوسری سائڈ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کا پڑاؤ کیا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ایک درخت کی جڑ میں وہ رات بسر کی، اور مسلمانوں میں نے بھی وہی پہ رات گزاری، لیکن ایک خوف کی کیفیت تھی، ایک گھبراہٹ کی کیفیت تھی جو کہ مسلمانوں کے اوپر طاری ہوئی تھی، اپنی عددی تعداد کی کمی کی وجہ سے، اور اپنے اسلحے کی کمی کی وجہ سے، اور مشرکین کے لشکر کے تعداد کی زیادہ ہونے اور ان کے اسلحہ کے زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ اب یہ گھبراہٹ کی کیفیت تھی۔ اب اس گھبراہٹ کی کیفیت میں اللہ العالمین اپنی مدد کا اور وينزل عليكم من السماء ماء۔ پہلی مدد کیا آئی کہ اس وقت کو یاد کرو جب اس اللہ نے اپنی طرف سے تمہیں امن و سکون دینے کے لیے تم پر بوجھ اتاری ہے۔ یہ پہلی حافظ ابو یعلا نے اپنی مسند ابو یعلا میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ بدر کے دن حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ بدر کے دن حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا اور کسی کے پاس گھوڑا نہ تھا۔ میں نے دیکھا
کہ ہم میں سے ہر شخص سو رہا تھا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درخت کے نیچے نماز پڑھتے اور رو رو کر دعائیں کرتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میدان جنگ میں جو اونگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں پر طاری ہوئی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی تھی، اور اس اونگ کا تعلق سر سے ہوتا ہے، اور جب سر جھک جاتے ہیں تو انسان تھوڑی دیر کے بعد اٹھتا ہے تو انسان بہت سی چیزوں میں بشاش اور بشاش اور فریشنس جو ہے فیل کر رہا۔ اللہ رب العالمین نے یہی اونگ غزوہ احد کے دن بھی نازل کی جب مسلمان گھبرا رہے اور جب مسلمانوں کے پاؤں جو ہے وہ اکھڑ چکے تھے، لیکن میدان بدر میں اللہ رب العالمین نے یہ اونگ میدان بدر میں غزوہ بدر کے آغاز سے پہلے کی۔ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بدر کے دن اپنے سائبان کے نیچے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے اور دونوں دعائیں کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی اونگ جو ہے وہ طاری ہو گئی۔ جب اونگ ہٹی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے اور فرمایا ابشر یا ابا بکر ھذا جبریل علی ثنایاہ النقص، ابو بکر خوش ہو جاؤ، یہ اس کے سامنے کے دانتوں پر غبار ہے۔ جی بیٹا آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ اب ٹھیک ہے؟ بیچ میں ٹھیک ہو گئی تھی پھر دوبارہ خراب ہو رہی ہے اب۔ چلے اب ٹھیک رہے گی انشاءاللہ۔ جی تو یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے سامنے کے دانتوں پر غبار ہے، یعنی کہ وہ سفر کر کے آئے ہیں اور ان کے دانتوں پر غبار ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ القمر سورہ نمبر 54 اور اس کی آیت نمبر 45 کی تلاوت کر رہے تھے۔ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، عن قریب کہ جمعیت شکست کھائے گی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گی۔ یہ پہلی وجہ تھی، اور اس وقت نازل ہوئی کہ جب رات کے آخری لمحات میں مسلمانوں نے شب بیداری کی وجہ سے گھبراہٹ کی وجہ سے ساری رات کو سوئے نہیں تھے کہ کہیں دشمن رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کے شب کو مارتے ہوئے حملہ آور نہ ہو جائے، تو مسلمان گھبرائے ہوئے صبح کے وقت نماز فجر سے کچھ دیر پہلے اللہ تعالیٰ نے مومنین کو پر اپنی مختاری کر دی، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے ذہنوں اور دلوں کو جی بہت زیادہ شور ہے آپ کے مائک میں نا، کافی دیر سے آواز میں بہت ایشو آ رہا ہے۔ جی اب بتائیں؟ اب ٹھیک ہو گئی ہے اس وقت تو ٹھیک ہے۔ چلیں میں ٹرائی کرتا ہوں کہ ٹھیک ہی رہے۔ جی تو وہ جو رات کے تھکے ہوئے تھے اور ساری رات انہوں نے پریشانی میں گزاری تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اونگ طاری کر دی اور اس اونگ کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر اور ذہنوں کے اندر اطمینان و سکون پیدا ہو گیا۔ دوسرا مدد کا نزول کیا ہوا؟ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اللہ رب العالمین نے آسمان سے بارش برسائی۔ اب وہ جب آسمان سے بارش برسی تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بدر کی طرف چلے تو آپ نے اور مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا تو ان کے اور پانی کے درمیان ایک ٹیلا تھا، اور ٹیلے کے دوسری طرف دشمن موجود تھا۔ مسلمان ایک طویل سفر کر کے میدان بدر میں پہنچے تھے تو مسلمانوں کو شدید کمزوری جو ہے وہ لاحق تھی، اور شیطان نے ان کے دلوں میں غصہ اور یہ وسوسہ پیدا کر دیا کہ تم تو اپنے آپ کو اللہ کے دوست سمجھتے ہو اور تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، مگر پانی پر تو دشمنوں کا غلبہ ہے،
تو تم اپنی نمازیں کیسے پڑھو گے؟ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے شدید بارش نازل فرما دی، مسلمانوں نے پانی بھی پیا، غسل بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کے وسوسوں کو ان سے دور کر دیا۔ اور دوسری ریزن اس بارش کی یہ بھی تھی کہ مسلمان زمین کے جس ٹکڑے کے اوپر ٹھہرے ہوئے تھے وہ ریتلا ٹکڑا تھا، نرم زمین تھی، اور مسلمانوں کے پاؤں جو ہے وہ ریت کے اندر دھنس رہے تھے، کہ جیسے ہمارا بھی ایکسپیریمنٹ ہے کہ جب ہم ریت والی زمین پہ چلتے ہیں تو چلا نہیں جاتا، پاؤں زمین کے اندر ریت کے اندر دھنستے ہیں، اور اگر بھاگنے کی کوشش کی جائے تو بھاگا نہیں جاتا، اگر فاسٹ موومنٹ کی جائے تو تب بھی نہیں ہوتی۔ تو اس کیفیت میں مسلمانوں کے پاؤں جو ہے وہ زمین کے اندر دھنس رہے تھے۔ اس بارش نے دوسرا کام یہ کیا کہ وہ زمین مضبوط ہوگی، جیسا کہ حضرت عروہ بن زبیر، حضرت زبیر بن عوام کے صاحبزادے حضرت عروہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے، وہ فرماتے ہیں کہ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی، اور جس جگہ پہ مسلمانوں کا لشکر ٹھہرا ہوا تھا یہ نرم زمین تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو بارش کی وجہ سے یہ فائدہ ہوا کہ زمین مضبوط ہو گئی اور چلنے پھرنے میں کوئی دشواری نہ رہی، اور اس بارش سے قریش کے لیے یہ مصیبت پیدا ہو گئی، کیونکہ قریش پہلے جو ہے وہ میدان بدر میں پہنچے تھے، اور انہوں نے میدان بدر کی اس سائٹ کے اوپر اپنے آپ کو پڑاؤ ڈالا تھا کہ جو سائٹ سب سے بہترین تھی، اور میدان بدر کے اندر جو پانی کے کنویں تھے وہ بھی ان کے قبضے میں چلے گئے تھے۔ سخت زمین کے اوپر انہوں نے اپنے لشکر کو جو ڈپلائی کیا تھا، تو مسلمانوں کے لیے وہ بارش رحمت اور اللہ کی طرف سے مدد کا ظہور ہوا، اور وہ جو نرم زمین تھی بارش کی وجہ سے ریتلی زمین سخت ہو گئی، جم گئی، اور مسلمانوں کے پاؤں جو ہے وہ مضبوط ہو گئے، اور قریش کے لیے یہ مصیبت پیدا ہو گئی کہ آپ کے مقابلے میں ان کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو گیا۔ تو پہلی مدد کیا تھی کہ جب مسلمانوں کے دلوں میں شیطان وسوسے ڈال رہا تھا اور مسلمان گھبرائے ہوئے تھے، ڈرے اور خوف کھائے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اونگ طاری کر دی، جس سے ان کے دلوں کو اور ذہنوں کو اطمینان و سکون حاصل ہوا۔ سیکنڈ مدد کیا ہوئی؟ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا، جس سے مسلمانوں کی سائڈ کی زمین ہارڈ اور سخت ہو گئی، اور کافروں کی زمین کے اوپر پانی جا کے ٹھہرا تو وہاں پہ کیچڑ پیدا ہو گیا اور ان کے پاؤں پھسلنے لگے۔ اسی بارش کے ساتھ دوسرا جو کام ہوا وہ اللہ بیان فرماتے ہیں لِيُطَهِّرَكُمْ، تاکہ وہ تم کو اس کے ذریعے سے پاک کر دے۔ مطلب کیا ہے؟ ہر طرح کی ناپاکی، وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، ظاہری اور باطنی طہارت اس بارش کے ساتھ ہو گئی۔ اس بارش کے ساتھ دوسرا جو کام ہوا وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور شیطانی وسوسے تم سے دور کرتے، یعنی کہ شیطانی وسوسے اور برے خیالات جو کہ شیطان ان کے دلوں میں ڈال رہا تھا اللہ کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، تو یہ باطنی طہارت ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اس بارش کے ساتھ ختم کیا۔ اور اس بارش کے ساتھ تیسرا جو مسلمانوں کو فائدہ ہوا، مسلمانوں کے لیے وہ بینیفیشری ہوئی، وہ یہ تھی وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، صبر اور دشمنوں کے مقابلے پر اقدام کے ساتھ، یہ بھی انسان کی باطنی شجاعت تھی۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے، جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ مسلمان جس سائڈ پہ رکے تھے وہ ریتلی زمین تھی، چلنا مومنٹ جو ہے وہ انتہائی مشکل تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بارش برسا کے اس ریتلی زمین کو سخت کر دیا، اور مسلمانوں کے پاؤں جو پہلے ریت کے اندر دھنس رہے تھے وہ پاؤں جو ہے وہ جم گئے۔ اگلا دن ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگلے دن وہ جمعہ کا دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 17 رمضان جمعہ کی رات تھی، اور اگلے دن ہفتہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ٹیلے سے آگے نکلتے ہیں اور
مکی لشکر کے سامنے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب ان دونوں لشکروں کی کیفیت کیا تھی، کس طرح وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے ہوئے تھے، اس بات کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، اور اس کو اللہ نے بیان کیا ہے سورہ انفال آیت نمبر 42 میں۔ اللہ فرماتے ہیں اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى، کہ جس وقت تم بدر کے قریب والے کنارے پر تھے، یعنی جب تم نے وادی کے اس کنارے پر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا جو کہ مدینہ سے قریب تھا، وهم بالعدوۃ القصوى، اور وہ مشرکین مکہ دور کے کنارے پر تھے، یعنی کہ وہ میدان بدر کے اس سائڈ پہ تھے جو کہ مدینہ سے دور تھا اور وہ مکہ کی جانب تھا۔ تو مسلمان میدان بدر کے اس سائڈ پہ تھے جو کہ مدینہ والی سائڈ پہ تھا، اور مشرکین مکہ میدان بدر کے اس سائڈ پہ تھے جو کہ مکہ والی سائڈ پہ تھا اور مدینہ سے دور تھا۔ یہ ان دونوں لشکروں کی لوکیشنز ہیں جو کہ آمنے سامنے میدان بدر کے اندر موجود تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ مشرکوں کو لڑائی کے اوپر آمادہ کرنے کے لیے ایک کام کیا، اور وہ کام کیا تھا اس کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے اس طرح سے سورہ انفال کی آیت نمبر 43 اور 44 میں کہ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یاد کریں جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے خواب میں آپ کو ان کی تعداد جو ہے وہ کم دکھائی، وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اور اگر وہ آپ کو ان کی تعداد زیادہ دکھاتا تو تم ضرور ہمت ہار دیتے اور اس معاملے میں آپس میں اختلاف کرتے کہ تعداد زیادہ ہے، ہمیں مشرکین کے اوپر حملہ آور ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ نے تمہیں اس اختلاف سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں جماعتوں کو ایک دوسرے کو تعداد میں کم کر کے دکھایا۔ امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے خواب میں کافروں کی تعداد کو تھوڑا کر کے دکھایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کے بارے میں بتلایا، تو اس سے صحابہ میں حوصلہ اور ثابت قدمی پیدا ہو گئی۔ ابو اسحاق سبئی نے ابو عبیدہ سے اور انہوں نے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ بدر کے دن کافر ہماری آنکھوں میں اس قدر تھوڑی تعداد میں دکھائے گئے کہ میں اپنے ساتھ کھڑے ہوئے آدمی سے یہ پوچھ رہا تھا کہ کافروں کی تعداد 70 ہوگی، تو میرے ساتھ کھڑے ہوئے نے کہا نہیں 100 کی تعداد میں ہوں گے، یہاں تک کہ ہم نے ان میں سے ایک آدمی کو پکڑ کر پوچھا کہ تمہاری تعداد کتنی ہے، تو اس نے جواب دیا کہ ہماری تعداد 1000 ہے، ہم 1000۔ اب یہ تعداد کا کم کر کے دکھانا بیسیکلی مسلمانوں کو حوصلہ دینے کے لیے تھا کہ تاکہ مسلمان آمادہ جہاد رہیں اور ان کے دلوں کے اندر دشمنوں کے لشکر کے تعداد کے زیادہ ہونے کی وجہ سے کسی طرح کی بزدلی، کم ہمتی وہ پیدا نہ ہو۔ اب اسی طرح جیسے مسلمانوں کی نگاہوں میں، مومنوں کی نگاہوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں اور صحابہ کی نگاہوں میں ان مشرکین کو کم کر کے دکھایا، اللہ رب العالمین نے سیم ایسے ہی مومنوں کی جماعت جو کہ پہلے ہی کم تعداد میں تھی اس کو مزید اللہ رب العالمین نے کم کر کے دکھایا۔ سورہ انفال آیت نمبر 44 اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور اے مسلمانوں اس وقت کو یاد کرو جب تم کافروں کے آمنے سامنے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہاری نظروں میں تھوڑا دکھایا اور تمہیں ان کی نظروں میں تھوڑا دکھایا، اور مقصد کیا تھا؟
لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو کہ ہونے والا ہے۔ جیسے ہم نے گزشتہ کلاس کے اندر پڑھا کہ مومن بھی رغبت کر رہے تھے، صحابہ بھی رغبت کر رہے تھے تجارتی قافلے کی طرف، اور مشرکین کو بھی جب یہ پتہ چلا کہ ہمارا تجارتی قافلہ بحفاظت مکہ میں پہنچ چکا ہے، تو ان میں بھی اختلاف رائے پیدا ہوا کہ اب ہمیں مدینہ کے اوپر حملہ آور ہونا چاہیے یا نہیں۔ تو بنو زہرہ کے 300 لوگ واپس چلے گئے، اور ابو جہل بھی میدان بدر میں کوئی جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ اس نیت کے ساتھ آیا تھا کہ ہم میدان بدر میں پہنچیں گے، بدر کے کنویں سے پانی پئیں گے، اور وہاں ہمیں شراب پلانے والیاں شراب پلائیں گی، اور ہم عرب کو اپنی شان و شوکت اور اپنے لشکر کی قوت و طاقت دکھا کے پھر ہم واپس چلے جائیں گے۔ ابو جہل بھی بنیادی طور پہ لڑنے کے لیے میدان بدر، اور مسلمان بھی جب مکہ سے نکلے تھے تو وہ میدان بدر کے لیے نہیں نکلے تھے، وہ تو چاہتے تھے کہ ہمیں وہ مل جائے جو کہ غیر ذاتی شو کا بغیر کیل کانٹے سے ہو، اور ہم اس کو پر آسانی سے قابو پا لیں۔ دونوں لڑنے کی نیت سے نہیں نکلے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ اب ایک ایسا معرکہ بپا ہو جس سے حق و باطل کے درمیان فرق جو ہے وہ واضح ہو جائے، اور مسلمان جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو فتح سے نوازے، اور کافروں کی جڑ کو اللہ تعالیٰ جو وہ کاٹ۔ اس آیت کریمہ جو کہ ابھی ہم نے پڑھی ہے، آیت نمبر 44، اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں جماعتوں کو ایک دوسرے کے خلاف ابھارا، اور ایک دوسرے کو تھوڑی تعداد میں دکھایا، تاکہ ہر ایک کو دوسرے کے اوپر حملہ آور ہونے میں آسانی رہے اور رغبت پیدا ہو جائے۔ تھوڑی تعداد میں دکھانے کا یہ عمل اس وقت تھا کہ جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے سامنے آئیں، لیکن جب وہ ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی 1000 فرشتوں کے ساتھ مدد فرمائی، تو کافروں کو یہ محسوس ہونے لگا کہ مومنوں کی تعداد ان سے 2 گنا سے آئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 13، قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، تمہارے لیے 2 گروہوں میں جو جنگ بدر کے دن آپس میں بھیڑ گئے تھے، آپس میں ان کا مقابلہ ہوا تھا، اللہ کی قدرت کی عظیم الشان نشانی تھی۔ ان 2 گروہوں میں سے ایک گروہ مسلمانوں کا تھا، وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، اور وہ کافروں کا گروہ مسلمانوں کو اپنی آنکھوں سے اپنے سے 2 گنا زیادہ جو ہے وہ دیکھ رہا تھا، اس کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ پہل دونوں کو ایک دوسرے کی تعداد کم کر کے دکھائی۔ مقصد کیا تھا؟ لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، اللہ نے جس چیز کا فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ہو کر رہے تو وہ ہو ہی جائے، لیکن جب آپس میں ان کا مقابلہ شروع ہو گیا اور ایک دوسرے کے اوپر فوجی حملہ آور ہو گئی اور فرشتوں کا نزول ہو گیا، تب اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے دل میں مسلمانوں کا رعب، دبدبہ، ہیبت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد کو دگنا کر کے دکھایا، جیسا کہ سورہ آل عمران میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور اللہ اپنی مدد سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے، اور جو اہل بصارت ہیں ان کے لیے اس واقعہ میں بہت بڑی عبرت ہے۔ اب تعداد کم ایک دوسرے کو محسوس ہوئی، اس کے بعد میدان بدر سج جاتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ اب جب دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتے ہیں تو جب پہلے جنگیں ہوا کرتی تھی ان کا آغاز اس طرح سے ہوتا تھا۔ اب تو بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے کہ دشمن اپنے اپنے بنکر کے اندر بیٹھا، سیف سائڈ پہ بیٹھا ہوا، وہ میزائلز اور دیگر ویپنز کے ساتھ ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں، یا پھر مورچوں کے اندر بیٹھے ہوئے دونوں ممالک کے، دونوں کنٹریز کے سپاہی ایک دوسرے کے اوپر شیلنگ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ماضی کے اندر جب تک یہ ایڈوانس ویپنز نہیں آئے تھے، جنگ کی کیفیت کچھ ایسے ہوا کرتی تھی۔ پہلا مقابلہ یعنی کہ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہو جاتے تو ایک اس لشکر سے نکلتا اور ایک دوسرے لشکر سے نکلتا۔ غزوہ بدر کا آغاز کیسے ہوا اور اس معرکے کا پہلا مقتول کون تھا؟ نقطہ آغاز، پہلا مقابلہ، اس معرکے کا پہلا مقتول اسود بن عبد الاسد مخزومی تھا۔ یہ مشرکین مکہ کی طرف سے تھا۔ یہ شخص بڑا ہی اڑیل قسم کا اور بد خلق تھا، طبیعت کے اندر بڑی سختی تھی، کسی کی بات نہیں مانتا تھا۔ یہ نکلا یہ کہتے ہوئے کہ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ میں ان مومنوں کے حوض کا پانی پی کر رہوں گا، بغیر نہ اس کو کیا کروں گا، گرا دوں، یا پھر اس حوض کو گرانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے جان دے دوں گا۔ جب یہ ادھر سے نکلا، مشرکین مکہ کی صف سے نکلا، ادھر سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا نکل آئے۔ اب یہ مشرکین مکہ کی طرف سے جانے والا شخص کس لیے گیا تھا؟ کہ مومنوں کا وہ حوض جو انہوں نے بنا کے بارش کے پانی سے اپنے لیے تیار کیا تھا، اس کو ختم کرتے۔ جب اس کو اس حوض کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، دونوں کی آپس میں مقابلہ ہو گیا، اور ابھی یہ دونوں حوض سے کافی دور تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی تلوار ماری کہ اس اسود بن عبد الاسد کا پاؤں نصف پنڈلی سے کٹ کر اڑ گیا، اور وہ پیٹھ کے بل گر پڑا، اور اس کے پاؤں سے خون کا فوارہ نکل رہا تھا، جس کا رخ مشرکین مکہ کے لشکر کی طرف تھا۔ لیکن اس کے باوجود وہ گھٹنوں کے بل گھسٹ کر حوض کی طرف بڑھا، اور اس میں داخل ہونے ہی والا تھا تاکہ اپنی قسم کو پوری کر لے۔ اتنے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسری ضرب لگائی، اور وہ حوض کے اندر ہی جو ہے وہ ڈھیر ہو گئے۔ یہ پہلا مقتول تھا مشرکین مکہ کی طرف سے، اسود بن عبد الاسد۔ اب اس کے بعد ایک دوسری لڑائی کا سٹیپ آتا ہے، لڑائی کا سیکنڈ سٹیپ آتا ہے۔ وہ سیکنڈ سٹیپ کیسے ہوتا تھا کہ مشرکین کی طرف سے ایک شخص نکلا اور اس نے کہا کہ کون ہے جو میرے ساتھ مقابلہ کرے۔ اس نے چیلنج کیا۔ اس چیلنج کو عربک کے اندر مبارزت کہتے ہیں۔ مبارزت یعنی کہ ایک نکلے لشکر سے اور آ کے چیلنج کرے کہ میں بہت بڑا بہادر سپاہی ہوں، اور کون ہے جو میرا مقابلہ کرے۔ اب جب پہلا قتل ہو گیا تو اس کے بعد قریش کے 3 بہترین سوار، یعنی کہ گھوڑے کے اوپر سوار 3 بہترین لوگ نکلے، جو سب کے سب ایک ہی خاندان کے۔ ایک ان میں عتبہ تھا، اور دوسرا اس کا بھائی شیبہ، جو کہ دونوں ربیعہ کے بیٹے تھے، اور تیسرا ولید جو کہ عتبہ کا بیٹا تھا۔ وہ تینوں اپنی سب سے الگ ہوتے ہوئے چیلنج کرتے ہوئے مسلمانوں کی طرف۔ اب پوزیشن کیا تھی کہ ایک سائڈ پہ مسلمانوں کا لشکر ہے اور ایک سائڈ پہ مشرکین کا لشکر ہے، درمیان میں ابھی خالی ایریا موجود ہے، دونوں ابھی ایک دوسرے کی طرف بڑے نہیں ہیں، درمیان میں خالی ایریا، اسپیس موجود ہے۔ اب ادھر مشرکین مکہ کے لشکر سے 3 لوگ نکلتے ہیں جو کہ ایک ہی خاندان سے، 2 سگے بھائی، اور ایک ان دونوں بھائیوں میں سے ایک ان کا بیٹا، مقابلے کے لیے دعوت دی۔ اب جب انہوں نے مقابلے کے لیے دعوت دی تو مسلمانوں کی طرف سے انصار کے 3 جوان نکلے، ایک کا نام عوف اور دوسرے معوذ، یہ دونوں حارث کے بیٹے تھے، یعنی کہ یہ بھی دونوں سگے بھائی تھے، اور تیسرے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ۔ جب یہ تینوں انصار کی طرف سے نکلے تو مہاجرین نے، جب یہ تینوں انصار کی طرف سے نکلے تو قریش مکہ نے کہا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا ہم انصار کی ایک جماعت ہیں۔ قریشیوں نے کہا کہ آپ لوگ شریف مد مقابل ہے،
یعنی کہ آپ ہمارے لیول کے نہیں ہیں کہ ہم آپ سے لڑیں، ہم آپ سے قتال جہاد کریں، آپ ہمارے لیول کے نہیں ہیں. ہمارے لیول کے لوگ آنے چاہیے جنہیں تم نے پناہ دی ہوئی ہے، یعنی کہ مہاجرین قریش میں سے ہمارے لیے لوگ جو ہیں وہ نکلے. ہم تو اپنے چچا زاد بھائیوں کو چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے سامنے آئیں اور ہم ان کا مقابلہ کریں. پھر ان میں سے ایک نے آواز لگائی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے ان انصار کے نوجوانوں کو نہ بھیجو، بلکہ ہماری قوم میں سے قریش میں سے جو ہمارے لیول کے لوگ ہیں، ہمارے ہمسر ہم پلہ لوگ ہیں، ان کو بھیجو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر قریشیوں کو اپنے لشکر سے نکالا. جو مہاجرین تھے، جو مسلمان ہو چکے تھے، وہ کون تھے؟ عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی. آپ نے فرمایا اٹھو حمزہ. حمزہ بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اٹھیے علی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے. جب یہ تینوں مسلمانوں کی طرف سے نکلے اور قریشیوں کے قریب پہنچے تو انہوں نے پوچھا آپ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے اپنا تعارف کروایا. تو قریشیوں نے کہا ہاں آپ لوگ ہمارے مد مقابل کے ہیں، آپ ہمارے لیول کے ہیں. اس کے بعد ان تینوں کے اندر 1 by 1 مقابلہ شروع ہوا، ایک کا ایک کے ساتھ، دوسرے کا دوسرے کے ساتھ، تیسرا تیسرے کے ساتھ. حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے بڑی عمر کے تھے، عبیدہ بن حارث، انہوں نے عتبہ بن ربیعہ سے مقابلہ کیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ سے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید سے. حضرت حمزہ اور حضرت علی تو ابھی ینگ تھے، قوت و طاقت میں تھے، تو ان دونوں نے اپنے مد مقابلوں کو ایک ایک وار کے ساتھ جو ہے وہ مار لی، ایک ایک وار کے ساتھ ختم کر دیا. لیکن حضرت ابو عبیدہ بن حارث اور ان کے مد مقابل کے درمیان ایک ایک وار کا تبادلہ ہوا، اور دونوں میں سے ہر ایک نے دوسرے کو گہرا زخم لگایا. اتنے میں حضرت علی اور حضرت حمزہ نے جب اپنے اپنے شکار کو قتل کر ڈالا تو وہ آتے ہی عتبہ پر ٹوٹ پڑے اور عتبہ کا بھی کام تمام کر دیا. اور حضرت عبیدہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہیں زخم لگ چکا تھا اپنے ساتھ اٹھا لائے. حضرت ابو عبیدہ کا پاؤں کٹ گیا تھا اور آواز بند ہو گئی تھی، جو کہ مسلسل بند ہی رہی یہاں تک کہ جنگ کے 4 یا 5ویں دن جب مسلمان مدینہ واپس ہوتے ہوئے وادی صفرا سے گزر رہے تھے تو ان کا انتقال ہو گیا. یہ سیکنڈ سٹیپ تھا لڑائی کے لیے. تھرڈ سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ تھرڈ سٹیپ یہ تھا کہ پہلے ایک شخص قتل ہوا، وہ اپنی اڑیل مزاجی کی وجہ سے، مزاج کے غلط ہونے کی وجہ سے. سیکنڈ سٹیپ مبارزت. 3 مشرکین مکہ کی طرف سے نکلے، انہوں نے چیلنج کیا، اور 3 ان کے مقابلے میں مسلمانوں کے لشکر سے نکلے، اور مسلمانوں نے ان کے تینوں جو ہے وہ واصل جہنم کر دیے، مقتول کر ڈالے. اب اس کے بعد عام ہجوم ہوتا ہے. اس مبارزت کا انجام مشرکین کے لیے ایک برا آغاز تھا. وہ ایک ہی حملے میں اپنے 3 بہترین فوجیوں سے، شاہ سواروں سے اور کمانڈروں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے. اس لیے انہوں نے غیظ و غضب سے بے قابو ہو کر ایک آدمی کی طرح اکٹھا ہی ایک بارگی جو ہے وہ حملہ کر دیا. اب دوسری طرف مسلمان اپنے رب سے نصرت اور مدد کی دعا کرنے اور اس کے حضور اخلاص و تضرع اپنانے کے بعد اپنی اپنی جگہوں پر جمے اور دفاعی موقف اختیار کیے. مشرکین کے تابڑ توڑ حملوں کو روک رہے تھے، اور مسلمان مشرکوں کو خاصا نقصان پہنچا رہے تھے، اور زبان پر احد احد کا کلمہ تھا. لیکن مشرکین کی تعداد زیادہ تھی. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کی صفیں درست کروانے کے بعد واپس صاحبان میں آ گئے تھے اور اللہ سے دعا کر رہے تھے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعا تھی وہ یہ تھی، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم انشدک عہدک
ووعدک، اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما دے۔ اے اللہ میں تجھ سے تیرے عہد اور تیرے وعدے کا سوال کر رہا ہوں۔ اور پھر جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے اوپر تابڑ توڑ ٹوٹ پڑے اور گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی اور نہایت زور کا مقابلہ شروع ہو گیا اور لڑائی اپنے فل پیک کے اوپر چلی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہ دعا فرمائی، اللہم ان تہلک هذه العصابة اليوم لا تعبد اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا۔ اے اللہ اگر آج یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو تیری عبادت نہ کی جائے گی، اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد کبھی بھی تیری عبادت جو ہے وہ نہ کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب تضرع کے ساتھ دعا کی، یہاں تک کہ دونوں کندھوں سے چادر گر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر درست کی اور عرض کی، اللہ کے رسول آپ بس فرمائیے، آپ نے اپنے رب سے بڑے ہی الحاح و زاری کے ساتھ دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کر لی۔ جب دعا قبول ہوئی اس کے بعد فرشتوں کا نزول ہوا۔ فرشتوں کے نزول کے حوالے سے پھر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یوں بیان فرمایا ہے، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کے حوالے سے کتاب المغازی میں ایک قائم اس عنوان سے قائم کیا ہے کہ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، اور انہوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے جو کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے دن یہ دعا کی تھی، اللہم انی انشدک عہدک ووعدک اللہم ان شئت لم تعبد۔ اے اللہ بے شک میں تجھے تیری ذات کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آپ نے جو ہمارے ساتھ نصرت و مدد کرنے کا عہد و پیمان کیا تھا اس کو پورا فرما دے۔ اے اللہ اگر تو چاہے کہ آج کے بعد تیری عبادت نہ ہو تو پھر مدد نہ کر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ بے شک میں تمہاری مدد کر رہا ہوں 1000 فرشتوں کے ساتھ جو کہ ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ علیہ وسلم کو سنبھالا، دلاسا دیا اور عرض کی کہ بس اب کافی ہے، تو آپ اپنے صاحبان سے نکلے تو آپ اس آیت کریمہ کی تلاوت فرما رہے تھے، سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ جب اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد کر دیا کہ فرشتوں کی ایک جماعت جو کہ 1000 کی تعداد میں ہوگی اور وہ مسلسل ایک دوسرے کے پیچھے جو وہ آتے چلے جائیں گے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور مومنوں کی 1000 فرشتوں کے ساتھ مدد فرمائی، جن میں سے 500 کی کمانڈ حضرت جبرائیل کر رہے تھے اور 500 کی کمانڈ حضرت میکائیل کے پاس تھی۔ یہ حدیث سنن القبریٰ للنسائی کی حدیث نمبر 11557 ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث مروی ہے جس میں یہ ذکر بھی ہے کہ ایک مسلمان ایک مشرک کے پیچھے بھاگ رہا تھا کہ اس نے اپنے اوپر سے ایک کوڑے اور ایک شاہ سوار کی آواز سنی جو اپنے گھوڑے سے کہہ رہا تھا، حیزوم آگے بڑھو، اور ابھی اس مسلمان نے مشرک کے اوپر وار نہیں کیا تھا، حملہ آور نہیں ہوا تھا، دیکھا کہ وہ مشرک زمین کے اوپر گرا پڑا ہے اور اس کے ناک اور اس کا چہرہ زخموں سے اس طرح چور تھا جیسے اس پر کوڑے برسائے گئے ہوں، یہاں تک کہ اس مشرک کے سارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تو انصاری نے یہ واقعہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو آپ نے فرمایا صدقت ذالک من مدد السماء الثالثۃ، تم سچ کہتے ہو یہ تیسرے آسمان سے مدد تھی۔ غزوہ بدر میں فرشتوں کی مدد کی وجہ سے، اللہ کی نصرت کی وجہ سے 70 جو ہے وہ جہنم واصل ہوئے اور 70 جو ہے وہ قیدی بنا لیے گئے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1763 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا نزول کیا۔ اب جب فرشتوں کا نزول ہوا تو فرشتوں کے نزول کے بعد بنیادی طور پہ، حقیقی طور پہ مشرکوں کو جو قتل کیا گیا وہ مسلمانوں نے قتل نہیں کیا تھا، بلکہ وہ بنیادی طور پہ اللہ نے فرشتوں کی مدد کے ساتھ ان کو فتح جو ہے وہ دلائی تھی۔ جبکہ اللہ نے فرشتوں کو کہا تھا کہ انی، میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تم ان لوگوں کو ثابت قدم رکھو جو کہ ایمان والے ہیں۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں کافروں کے دلوں میں ان قریب رعب جو ہے وہ ڈال دوں۔ تو فرشتوں کا نزول ہوا، مسلمانوں کے دلوں میں اطمینان و تسکین نازل ہوئی، مسلمانوں کے پاؤں جم گئے اور مشرکوں کا قتل ہوا، قیدی بنائے گئے۔ اللہ رب العالمین نے پھر فرمایا سورہ انفال آیت نمبر 17، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، چنانچہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ ہی نے انہیں قتل کیا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، اور تم نے وہ ریت نہیں پھینکی تھی، وہ مٹھی بھر خاک آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ تو اللہ نے پھینکی تھی۔ ایک تو فرشتوں کا نزول ہوا، فرشتوں کے نزول کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے دشمنوں کو اپنی طاقت و قوت سے قتل نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کی تعداد زیادہ اور تمہاری تعداد کم تھی، بلکہ اللہ ہی نے تمہیں ان پر کامیابی عطا فرمائی۔ جیسا کہ ہم نے اپنی کور آیت کے اندر یہ بات پڑھی تھی کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور اللہ نے جنگ بدر میں عین اس وقت تمہاری مدد کی تھی جب تم بے سر و سما تھے اور اپنے دشمن کے مقابلے میں تم کمزور تھے، ضعیف تھے۔ تو یہ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے ان کو قتل کیا۔ مدد کا ایک اور انداز وہ آیت نمبر 17 کے سیکنڈ پارٹ میں کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ نے مٹھی بھر خاک ان کی طرف پھینکی تھی تو وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ یہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سائبان کے نیچے دعا کر رہے تھے، اور وہ دعا کا ٹائم کب تھا کہ جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑی تھیں اور عام لڑائی ہو رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحبان کے نیچے اللہ کے سامنے رو رو کے گر گرا رہے تھے، عرض کر رہے تھے، اور اس وقت اللہ نے آپ کو یہ خوشخبری دی کہ میں آپ کی مدد کر رہا ہوں 1000 فرشتوں کے ساتھ۔ فرشتوں کا نزول ہوا۔ مسلمان ابھی کسی کے اوپر حملہ آور ہوتا ہی تھا کہ وہ مشرک پہلے جو ہے وہ جہنم واصل ہو جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحبان سے باہر نکلے، اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنی مٹھی کے اندر ریت اور مٹی جو ہے وہ بھر لیجئے، اور آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ اس کو مشرکین کے لشکر کی طرف پھینک دیجئے، اور یہ آپ نے اس وقت پھینکی تھی جب آپ صاحبان سے باہر تشریف لائے تھے، اور آپ نے مٹھی پھینکتے ہوئے فرمایا تھا شاہت الوجوہ، کہ چہرے بگڑ جائیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ 1000 ایک تعداد ہے، اگر آپ ان کو آج لائن اپ کریں تو ایک بہت لمبی جگہ جو ہے وہ لائن اپ کرنے کے لیے آپ کریں گے۔ اگر آپ ایک 100 کی بھی لائن بنائیں نا، 1000 تھے، 10 ان کی لائنز آپ بنا لیں ایک دوسرے کے پیچھے سٹیپ بائی سٹیپ، اور ایک لائن کے اندر آپ 100 لوگوں کو کھڑا کریں تو ایک بہت لمبی لائن بنے، اور پھر ان کے پیچھے تو وہ ایک جو مٹھی بھر مٹی تھی، خاک تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے یہ کہتے ہوئے کہ شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں، وہ آپ نے پھینکی تو اللہ تعالیٰ نے ان کنکریوں کو، اس مٹھی بھر مٹی، خاک اور ریت کو
مشرکین کی آنکھوں تک پہنچا دیا، اور ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ تھا کہ جس کی آنکھ میں وہ کینکری نہ پڑی ہو۔ اسی کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کرتے ہوئے یہاں پہ فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے نبی جس وقت آپ نے وہ خاک بھر مٹھی، کنکریوں کی مٹھی پھینکی تو وہ حقیقت میں آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی، یعنی اس کے اندر وہ قوت و طاقت، وہ پاور کہ وہ ہر ایک مشرک کی آنکھ میں جا کے پڑے، ان کی آنکھوں تک پہنچے، اور پھر وہ اپنی آنکھیں ملنا شروع ہو گئے، ان کی آنکھوں کے سامنے دھندلاہٹ پیدا ہو گئی، اور انہیں مسلمانوں کا لشکر صحیح طرح سے نظر نہیں آ رہا تھا، اور مسلمان تھے کہ ان کو پر چڑھے چلے آ رہے تھے، غالب ہوتے چلے آ رہے تھے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے مدد کا ایک اور انداز، ایک اور مظاہرہ تھا کہ ان کی آنکھیں دھندلا گئیں، ان کے چہرے جو ہیں وہ بگڑ گئے، اور وہ دیکھنے سے کچھ لمحے کے لیے قاصر رہے، ان کی نگاہیں جو ہیں وہ بند ہو گئیں۔ اس کیفیت میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ان کے اوپر مزید غالب کیا۔ اب یہاں پہ ٹھہر کے درمیان میں ایک پوائنٹ ہے، وہ پوائنٹ کیا ہے کہ مسلمانوں کی مدد و نصرت کس کی طرف سے آ رہی تھی؟ اللہ کی طرف سے، لیکن دوسری طرف مشرکین کا بھی ایک مددگار تھا، اور وہ مشرکین کا مددگار کون تھا؟ وہ شیطان تھا، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورہ انفال کے اندر بیان فرمایا ہے کہ وَإِذَا زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا کر پیش کر دیے، اور وہ کہنے لگا لا غالب لکم اليوم من الناس، آج کے دن تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا، وانی جار لکم، اور بے شک میں تمہارے ساتھ۔ یہ کیا واقعہ ہے؟ شیطان نے مشرکوں کو مبتلا فریب کیا، اور ان کے اعمال ان کو اچھے کر کے دکھائے، اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں سے تم پر کوئی غالب نہ ہوگا، اور یقیناً میں تمہارا دوست۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابلیس شیطان بدر کے دن شیطانوں کے لشکر کے ساتھ آیا، اور اس کے پاس اس کا اپنا جھنڈا بھی تھا، اور وہ بنو مدلج کے سردار سراقہ بن مالک بن جوشم کی صورت میں آیا تھا، اور مشرکوں سے اس نے کہا تھا کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہ آ سکے گا، اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کی ایک مٹھی لی اور اسے مشرکوں کے چہروں کی طرف پھینک دیا، تو وہ ابلیس پیٹ پھیر کر بھاگ گیا، اور جبرائیل علیہ السلام جب فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے اور ابلیس ملعون نے فرشتوں کے لشکروں کو اترتے ہوئے دیکھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ابلیس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس وقت ابلیس انسانی شکل میں سراقہ بن مالک کی صورت میں ایک مشرک کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھا۔ اس نے جب حضرت جبرائیل کو دیکھا تو اپنا ہاتھ مشرک کے ہاتھ سے چھڑا لیا، پھر وہ اور اس کا سارا لشکر دم دبا کر بھاگ گیا۔ وہ مشرک جس کے ہاتھ میں ابلیس کا ہاتھ تھا کہنے لگا سراقہ تم تو کہتے تھے کہ تم ہمارے ساتھ ہو۔ ابلیس نے جواب دیا انی ارا ما لا ترون، بے شک میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے ہو، یعنی کہ میں مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو نازل ہوتے دیکھا جو تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ اور ابلیس اپنے لشکر کو لے کے میدان بدر سے اس وقت فرار ہوا تھا جب اس نے میدان بدر میں فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا، جبکہ اس سے پہلے وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ ان مشرکوں کو فریب میں دھوکے میں ڈالے ہوئے تھا، اور انہیں کہہ رہا تھا کہ تمہاری تعداد بہت زیادہ ہے، کوئی تم پر غالب نہیں آ سکے گا۔ اور مشرکین کے دلوں میں جو خوف تھا کہ بنو بکر جو مکہ کے قریب ہیں
اور وہ مشرکین مکہ کے قریش کے حریف تھے. مشرکین مکہ قریش مکہ میں نہیں تھے، ان کے دل کے اندر یہ خوف بیٹھا ہوا تھا کہ کہیں بنو بکر کے لوگ جو ہمارے دشمن ہیں ہماری غیر موجودگی میں ہمارے گھروں کے اوپر حملہ آور نہ ہو جائیں. تو شیطان نے کافروں سے کہا کہ میں بنو مدلج کا سردار ہوں اور اس علاقے کا وڈیرا ہوں جہاں بنو بکر رہتے ہیں. بنو بکر میرا عزت احترام کرتے ہیں، میں انہیں کہہ کے آیا ہوں کہ تم نے قریش کے پیچھے ان کے گھروں کے اوپر حملہ آور نہیں ہونا، اس لیے تم گھبراؤ نہیں. شیطان انہیں دھوکے میں ڈالا، جیسا کہ شیطان کا کام ہے. اللہ نے سورہ نساء کے اندر بیان فرمایا ہے کہ یعیدہم ویمنیہم وما یعیدہم الشیطان الا غرورا. شیطان ان کو وعدے دیتا ہے، امیدیں دلاتا ہے، اور جو کچھ شیطان انہیں وعدے دیتا ہے وہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے. تو شیطان مشرکوں کے لشکر میں موجود تھا مشرکوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے، جبکہ اللہ رب العالمین مومنوں کے ساتھ تھے، مومنوں کی مدد کرنے. اب اس کے بعد جب فرشتوں کا نزول شروع ہو گیا اور گھمسان کا رن پڑا ہوا تھا، جنگ اپنے پورے عروج پر تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت میں میدان جنگ میں ثابت قدم رہنے کا حکم دیا. اور جب مومن میدان جنگ میں ثابت قدم رہیں گے تو ان کو کامیابی کیسے ملے گی؟ انشاءاللہ العزیز ہم یہیں سے نیکسٹ ویک اپنی کلاس کا جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے. آج کی ہماری کلاس اینڈ ہو رہی ہے اس پوائنٹ کے اوپر کہ مومن اور مشرکین ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں. فرشتوں کا نزول، اللہ کی مدد کے مظاہرے ہم نے دیکھے میدان بدر کے اندر، اور ادھر دوسری طرف شیطان جو مشرکین کا ساتھی اور دوست بن کے آیا ہوا تھا، اس نے اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو اینڈ ٹائم پہ دھوکہ دیا جب اس نے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا. میدان جنگ کے اندر لڑائی کی بھٹی بھڑکی ہوئی ہے اور دونوں فریق ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں. اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے اہل ایمان کے لیے کہ وہ اس کیفیت میں میدان جنگ کے اندر ثابت قدم رہیں. تو ثابت قدم رہنا کیسے ہوگا، اور اگر میدان جنگ میں کوئی مومنٹ کرنی بھی ہو تو وہ کس کیفیت میں کرنے کی اجازت ہوگی، انشاءاللہ العزیز ہم نیکسٹ کلاس کے اندر پڑھیں گے. اور ہماری اس کلاس کا بیسک پرپس جو ہے وہ یوتھ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے غزوہ بدر سے جو لیسنز ہمیں ملتے ہیں. اب دیکھیں نا، اس وقت تو کوئی ایسی کنڈیشن نہیں ہے کہ آپ میدان جہاد کے اندر نکل آئیں. تو غزوہ بدر پڑھنے کا مقصد بیسک کیا ہے؟ وہ پڑھنے کا مقصد بیسک یہی ہے کہ ہم غزوہ بدر سے اپنے موجودہ انوائرمنٹ کے مطابق، موجودہ زندگی کے مطابق، موجودہ حالات کے مطابق اس سے لیسنز لیں. تو انشاءاللہ العزیز غزوہ بدر کے جو لیسنز ہیں وہ ہم اپنی اس سیریز کی لاسٹ کلاس میں، لاسٹ سنڈے جو ہے وہ ہم 1 بائی 1 ایک کر کے ان کو میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. اور لاسٹ میں لے جانے کا بیسک پرپس بھی یہی ہے کہ ایک تو ہم نے وہ غزوہ بدر کی پوری سٹوری پڑھ لی ہوگی، اور اس سٹوری کی وجہ سے ہم جب لیسنز پڑھیں گے تو وہ سارے کے سارے ہمارے سامنے جو ہے وہ ریویو ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ آج ہم نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پارٹ غزوہ بدر کے حوالے سے پڑھا ہے، اس کے اندر جو بھی لیسنز ہم سمجھیں گے، اللہ ہمیں ان کو اپنی زندگی کے اوپر اپلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور رمضان المبارک کا یہ مہینہ جو گزر رہا ہے اور اس کے ابتدائی 10 دن گزر چکے ہیں، بقیہ جو دن ہیں، اللہ رب العالمین ان بقیہ ایام میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں وہ عبادات کرنے کی توفیق دے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو اور اللہ کے ہاں مقبول بھی ہو جائیں، اور اللہ ان سے راضی ہوتے ہوئے ان کا اجر ہمیں جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلے کی شکل اور گناہوں کی بخشش کی شکل میں دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.